امام فرماتے ہیں اگر صراط سے گزرنا چاہتے ہو، صراط کیا ہے؟ پل ہے. کہاں پہ ہے؟ روز قیامت میں. کدھر سے کراس کر رہا ہے؟ جہنم کے اوپر سے. صراط جہنم کے اوپر سے کراس کرنے والا پل ہے. بعض روایت کہتے ہیں کہ باریک جو ہے وہ تلوار کی دھار کے برابر باریک ہے. سب کے لیے اتنا باریک نہیں ہے وہ. جیسا اچھا عمل ہوگا اتنا بہترین برج ہوگا، گزر جاؤ گے. کون سی چیز امام فرماتے ہیں کون سی چیز ہے جو تمہیں صراط سے گزارے گی؟ صدقہ. امام فرماتے ہیں صدقہ دو، صدقہ دیا کرو، یہ صراط سے تمہیں گزارے گا، صراط کراس کروائے گا تمہیں. تیسری چیز اس حدیث کے اندر، اگر تم چاہتے ہو تمہارے چہرے پر نور آئے تو تہجد پڑھا کرو. تہجد پڑھو. بہت ساری اور حدیثیں ہیں، سب کا تعلق باطن سے ہے. باطن سے. باقی سارے کام آپ خود کرتے ہیں، اچھی پڑھائی کریں، پروفیشن کریں، جاب کریں، بزنس کریں، سب کریں، لیکن اپنے آپ کو اندر سے صاف. یہ نہیں ہوگا حل من ناصر ینصرنا کی صدا نہیں آئے گی، اور آ گئی تو لبیک نہیں کہہ پائیں گے. اصل تو لبیک کہنا ہے، آواز تو انشاءاللہ کہ آئے گی، سب کو آئے گی. انا بقیت اللہ. امام کعبے کی دیوار سے لگ کے کیا کہیں گے؟ یا ایھا العالم انا بقیت اللہ، میں ہوں اللہ کا باقی. اس تک پہنچنے کے لیے اذان محترم باطن کو صاف کرنا پڑے گا، اپنے رشتوں کو، اپنی چیزوں کو. ہر انسان تنہا وجود ہے. وجود. باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اولاد نماز پڑھتی ہے تو مجھے ضرورت نہیں. نا، اس کا اپنا حساب ہے. اس کا بے شک باپ ہے، اچھی تربیت کرے، سارے کام اس کے اپنے ہیں. ماں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں گھر کے کام کرتی ہوں تو میں عبادت نہیں کرتی. نا، یقیناً وہ بھی عبادت ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خدمت کر رہی ہے، گھر کے کام کر رہی ہے، لیکن بندگی اپنی جگہ پر ہے، وہ سب کو کرنی ہے. تو ہم اپنے آپ کو اگر کسی پیرامیٹر میں ڈیفائن کریں تو ہماری بندگی کا پارا کتنا بلند ہے. 24 گھنٹے میں آپ، بڑا ایزی ہے اسٹیٹسٹکس، 24 گھنٹے میں حساب لگا لیں، ہر گھنٹے کے حساب سے اس گھنٹے میں میری بندگی کتنی تھی. بندگی یعنی خدا کا بندہ. خدا کا بندہ تھا، شیطان کا بندہ تھا، خواہشات کا بندہ تھا. کس کا بندہ ہوں میں؟ خود پتہ چل جائے گا. انسان اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے، ہر گھنٹہ ٹیسٹ کرے، ہر گھنٹے میں، پورے دن میں دیکھ لے 24 گھنٹے میں کتنا خدا کا بندہ تھا. میں پتہ چل جائے گا دن میں اللہ کا بندہ تھا یا شیطان کا بندہ تھا. بہت آسان ہے یہ اذان محترم. اب اس کو انسان اپنے آپ کو دیکھے، باوضو رہنا ہر وقت رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، مادی میں بھی اور مانوی میں بھی، گناہوں سے بھی بچاتا ہے. اب اگر انسان باوضو ہو اور سو جائے تو جتنی دیر وہ سویا ہے وہ ٹائم اس کا عبادت میں گزر رہا ہے. لیکن ہمیں یوز ٹو ہو، عادت ہو وضو کرنے کی، حالانکہ وضو کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. دائم الوضو رہنا مومن کی نشانی ہے. یہ مومن کی نشانی ہے. مومن ہر وقت وضو کے اندر ہے. جہاں وضو ٹوٹا دوبارہ وضو کر لیا جا کے. وہ اس سے ریفلیکشن ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو شیلڈ دے رہے ہیں. شیلڈ کس سے؟ نفس کی خواہشات. جیسے روزے کی حالت میں اگر کوئی گناہ آ رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ بھائی روزے، اپنے آپ کو، کوئی آپ کو نہیں کہتا، آپ خود کہتے ہو میں روزے سے ہوں دور. تو اگر وضو میں ہو انسان تو وضو انسان کو احساس نہیں دلائے گا کہ بھائی میں وضو سے ہوں، میری زبان سے غلط بات نکلنی نہیں چاہیے، میری آنکھوں کو غلط دیکھنا نہیں چاہیے. ایک وضو انسان کو مضبوط بنا سکتا ہے. آسان ہے دین، آسان ہے. ہم لوگوں نے مشکل بنا دیا. آسان ہے.
اپنی عام زندگی کے حساب سے خدا کی طرف بڑھے. کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تسبیحیں ہاتھ پکڑیں, سجدوں میں بیٹھ جائیں. ہمارے بزرگ تھے, ہم نئے نئے جب تبدیل ہوئے تو ہم نے ہاتھ میں وہ تسبیح رکھ لی, وہ ٹک ٹک والی. ابھی تو ڈیجیٹل آ گئی ہے نا, پہلے وہ ٹک ٹک تھی, وہ ہزاروں میں گھومتی تھی. تو ہمیں بڑا شوق تھا نیا نیا ذکر کرنے کا, تو ہم ہر وقت لے کے وہ بیٹھے ہوئے رہتے تھے. بزرگ نے دیکھا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا ڈائریکٹ, انہوں نے انڈائریکٹ کہا ذکر ایسا کرو چاہے ایک ہی دفعہ کرو مگر تمہارے وجود میں جذب ہو جائے. ابھی انسان کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور دھیان ہے ہی نہیں. ذکر تو توجہ کے ساتھ ذکر ہے, اور ایسا ذکر خدا نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علیہ رسول خدا جب معراج پہ گئے تو پروردگار نے رسول خدا سے کہا اے احمد, میں جس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں اسے ایسا ذکر دیتا ہوں جو باقی تمام ذکروں کو بھلا دیتا ہے. ذکر انسان کے وجود کو اور بہترین ذکر اجزان محترم صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد آل اللہم صلی علی محمد. خوب انسان بہرحال اپنے آپ کو حالت ذکر یعنی توجہ, یعنی انسان توجہ کے ساتھ رہے. 1000 رکعت نماز پڑھے اور انسان کی توجہ نہیں ہو تو کیا کرے گا؟ 2 رکعت نماز پڑھے لیکن توجہ ہو, ذہن نماز کی طرف, اس کی طرف. جیسے انسان اپنے پرنسپل کے آگے, اپنے باس کے آگے, کسی بڑی شخصیت کے آگے کتنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ادب کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, کپڑے سیدھے کر کے کھڑا ہوتا ہے. اس کی بارگاہ میں جب انسان کھڑا ہو جو وحدہ لا شریک ہے, جو مالک یوم الدین ہے, اس کے سامنے کیسے کھڑا ہے؟ اس کے سامنے کھڑا ہے, خیال کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی انسان یوں یوں کھو جا رہا ہے, کبھی یوں یوں کر رہا ہے. اب یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے. یعنی انسان واقعاً خضوع یعنی خوف, یعنی اس کے اندر یہ پیدا ہو کہ میں کس کے آگے حاضر ہوں. آپ انبیاء کو دیکھیں, ائمہ کو دیکھیں, جب اذان ہوتی تھی ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا. کیوں؟ مالک بلا رہا ہے. جیسی معرفت ویسی پیشی. معرفت نہیں ہے, ایسی نماز پڑھی 160 کی سپیڈ سے گئے, 160 سے پلٹ آئے. بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھی؟ ہاں ہوں. کہاں گیا؟ پڑھ کے سو گیا. اٹھا بھی صحیح, پڑھی بھی صحیح اور سو بھی گیا. پتہ بھی نہیں چلی, وہ بستر میں دوبارہ ہے. ہاں پڑھ لی, اچھی بات ہے. چلیں بہرحال ہم تو یہ کہتے ہیں شکر ہے, چلو یہ بھی صحیح, آؤ تو صحیح. اور وہ کتنا رحمان ہے, وہ تو نہ بھی کوئی آئے تو بھی انتظار کرتا ہے کہ چلو صبح نہیں آیا, ظہر میں آ جائے گا, عصر میں آ جائے گا, مغرب میں آ جائے گا, عشاء میں آ جائے گا. وہ نہیں ڈانٹتا, وہ کچھ نہیں کہتا. یہ تو ماں باپ خطرناک ہیں کہ ایک نماز نہ پڑھو تو 100 دفعہ سننی پڑتی ہے. بندہ کہتا ہے پڑھی لو تو زیادہ بہتر ہے. لیکن وہ رحمان, وہ اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہے.